إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. سورت بقرہ. سورت بقرہ قرآن مجید کی دوسری صورت ہے اور قرآن مجید کا گویا کہ شروع سے آغاز اسی سے ہو رہا ہے، چونکہ سورت فاتحہ تو ایک افتتاحی ایک اوپننگ کلمات ہیں، جہاں سے بھی قرآن مجید کو پڑھنا ہوتا ہے شروع میں سورت فاتحہ کو پڑھا جاتا ہے، لیکن سورت بقرہ جو ہے یہ گویا کہ اس لحاظ سے سورت فاتحہ کے بعد پہلی سورت ہے. سورت کا نام سورت بقرہ ہے، اور اس کا نام یاد رکھ لیں، قرآن مجید کی جو سورتوں کے نام ہیں یعنی کسی انسان نے اجتہاد کر کے نہیں رکھے ہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سورتوں کے نام بتائے ہوئے ہیں. فلاں سورت یہ ہے تو سورت بقرہ کا نام بھی خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت یہ ہے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کسی سورت کا نام کسی چھوٹے سے واقعے سے، اب سورت بقرہ میں ایک چھوٹا سا واقعہ گزرا ہے گائے کا، اور کیونکہ بقرہ کا معنی ہے گائے تو اسی سے اس سورت کا نام پڑ گیا سورت بقرہ. ایسا نہیں ہے کہ کوئی گائے کے خصوصیات کیا ہیں، گائے کا ٹاپک اس میں پورا بیان کیا گیا بقرہ کا، نہیں، بلکہ ایک چھوٹے سے واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے اسی سے اس کا نام سورت بقرہ جو ہے وہ رکھ دیا. اور یہ سورت مدنی سورت ہے، یہ سورت یعنی مدینہ میں نازل ہونے والی سورتوں میں سے ہے. ہاں اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جو مکی ہیں، لیکن یہ سورت زیادہ تر مدنی سورت ہے. مدینہ میں جانے کے بعد یہ سورت نازل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور یہ سورت بہت عظیم سورت ہے. بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس سورت میں، سورت بقرہ میں 1000 خبر ہے، یعنی 1000 اللہ تعالیٰ نے خبر بتائی ہے، یہ ہوگا، یہ ہونا ہے، یہ ہوگا، خبر دی ہے. اور 1000 قسم کے اللہ نے اوامر اور حکم دیے ہیں، اور لوگوں یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو، یہ حکم ہے، یہ آرڈر ہے، یہ آرڈر ہے. اللہ تعالیٰ نے 1000 قسم کے آرڈر جو ہیں اس سورت بقرہ میں دی ہیں. اسی طرح اس صورت میں 1000 قسم کی منہیات ہیں، منع کیا گیا فلاں چیز جائز نہیں ہے، فلاں چیز جائز نہیں ہے، فلاں چیز ناجائز ہے، فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز غلط ہے، فلاں چیز سے بچو، وہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے. یعنی اس طرح کی یہ عظیم صورت ہے کہ جس کے اندر اللہ نے بہت ساری خبریں دی ہیں، بہت سارے اللہ تعالیٰ نے حکم دیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے بہت سی چیزوں سے اس صورت میں منع کیا ہے. سورت بقرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، وہ لوگوں اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ. فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشیطان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے. آج کل ہم جو ہیں وہ یہ اپنے لیے سیکیورٹی کیمرے لگاتے ہیں، وہ اپنے ایک جو ہے وہ مطلب ایک سیکیورٹی گارڈ رکھتے ہیں، وہ کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں. لیکن ہمارا ایک ایسا بھی چور ہے، ایک ایسا بھی ہے جو ہمارے اندر کے ایک تو جسم کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں نا، ایک روح کو نقصان پہنچانے والی چیزیں ہوتی ہیں، انسان کی روحانیت کو کمزور کر دیتی ہیں کہ انسان کے اوپر شیطانی حملہ ہو گیا. فرمایا جس گھر میں سورت بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتے ہیں. اس لیے میرے بھائی اور میری بہن اپنے گھروں میں سورت بقرہ کی تلاوت کیجئے، اپنے گھر میں سورت بقرہ کو پڑھا کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حدیث مسلم کے اندر موجود ہے کہ جس گھر میں فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تقرأ فيه سورة البقرہ لا يدخله الشیطان،
اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا ہے۔ یہ سورۃ بقرہ اس کا آغاز ہے اسی طرح بسم اللہ سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورت کا آغاز ہے الف لام میم۔ ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ مقطعات کا مطلب یہ قطع کر کے الگ الگ ایک ایک حرف، جیسے ہم کہتے ہیں الف با تا ثا جیم ہا خا دال ذال را زا۔ اب الف با تا اس کا کیا معنی ہے جی؟ اچھا الف کا کیا معنی ہے؟ با کا کیا معنی ہے؟ تا کا کیا معنی ہے؟ سا کا کیا معنی ہے؟ بھائی جب الف کو آگے با تا کے ساتھ جوڑا جائے گا، جوڑ کے ایک لفظ بنے گا، تب جا کے معنی بنے گا، لیکن اکیلا الف، اکیلا با، اکیلا تا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے۔ ان کے معانی اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا گزشتہ کلاس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ قرآن مجید کی آیات ایک محکم ہے جن کا معنی واضح ہے، اور دوسری وہ آیات ہیں قرآن مجید کی جو محکم نہیں ہیں بلکہ وہ آیات متشابہ ہیں جن کا معنی واضح نہیں ہے، ان پہ ایمان لایا جاتا ہے، ان کے معنی تلاش نہیں کیے جاتے، وہ اللہ تعالیٰ۔ اب یہ جو حروف مقطعات ہیں یہ اس متشابہات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ کی کلام کا حصہ ہے، معنی اور مفہوم کیا ہے؟ اللہ اعلم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن یہ قرآن مجید کا حصہ ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ ہے قرآن مجید۔ اس الف لام میم پہ پڑھنے پہ 30 نیکیاں مل رہی ہیں، 30 نیکیاں انسان کو مل رہی ہیں، اور یہ اس کا معنی مفہوم اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ ہاں حکمت ہو سکتی ہے کہ اس میں حکمت کیا ہے، کیوں ان کو لایا گیا ہے، کیا مقصد ہے یہاں حرفوں کو لانے کا، تو اس میں مختلف باتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک زیادہ اور غالب جو چیز ہے وہ میں بیان کر دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ یہ باور کرنا چاہتا ہے کہ اے انسان، یہ جو تم الف با تا سا پڑھتے ہو، انہی میں سے، اسی کلام میں سے اللہ نے اس قرآن مجید کو بنایا ہے۔ گویا کہ الف لام میم کہہ کے پوری کی پوری الف با تا سا جیم ہا خا دال ذا را زا پورے کے پورے کلمات مراد ہیں۔ جس طرح ہم کسی بچے سے پوچھتے ہیں کہ تم کیا پڑھتے ہو، کہتا ہے میں اے بی سی پڑھتا ہوں، تو بھائی اے بی سی نہیں، یہ مطلب تو یہ صرف 3 پڑھ رہا ہے نہیں، بلکہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اے سے لے کے زی تک سارے میں پڑھتا ہوں۔ اور اگر کسی سے پوچھا جائے بھائی تم کیا پڑھتے ہو، تو بچہ کہتا ہے میں 1 2 3 پڑھ رہا ہوں، تو بھائی 1 2 3 کا مطلب صرف 1 2 3 تو نہیں ہے، بلکہ 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یعنی اس طرح میں سارے پڑھ رہا ہوں۔ تو جب الف با تا کہہ کے الف سے لے کے یا تک پورے حرف مراد لیے جا سکتے ہیں، تو ایسی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم، الف لام میم، اللہ تعالیٰ کا یہ کلام حروف تہجی الف سے لے کے یا تک سے بنایا گیا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ یہ کلام اللہ کا نہیں ہے تو آؤ انہی حرفوں سے اس طرح کا کوئی کلام بنا کے دکھا دو، کوئی کلام بنا کے دکھا دو۔ لیکن کسی ماں کے لال میں یہ جرت نہ ہوئی ہے، نہ ہو سکی کہ اس جیسا پورے مفاہیم کے ساتھ، پوری فصاحت و بلاغت کے ساتھ اور پورے اس طرح کر کے کلام بنا دے، کوئی انسان نہیں بنا سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ ہے وہ بڑی کتاب ہے، لا ریب فیہ، جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے۔ یاد رکھیں عربی میں اشارہ کرنے کے لیے بلکہ ہر زبان میں 2 لفظ یوز کیے جاتے ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں یہ چیز ہے اور کہتے ہیں وہ چیز ہے، یہ اور وہ، دس اینڈ دیٹ، کہ یہ ہے یا وہ ہے۔ تو عربی میں ہاذا اور ذالکا، ہاذا بولا جاتا ہے یہ، اور ذالکا بولا جاتا ہے وہ، یہ اور وہ۔
لیکن عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو بہت زیادہ معانی اپنے اندر رکھتی ہے. جب کسی بات کو بڑا کرنا ہو، کسی چیز کو بڑا دکھانا ہو، تو قریب والی چیز کے اوپر دور کا اشارہ کر دیا جاتا ہے. اب یہ کتاب بہت بڑی کتاب تھی، تو یہ نہیں کہا ھذا الکتاب لا ریب فیہ، نہیں بلکہ بولا ذالک الکتاب، جس میں یہ معنی پنہا ہو گیا، جس میں یہ بات چھپ کے ایڈ ہو گئی کہ یہ وہ عظیم کتاب ہے، یہ وہ بہت بڑی کتاب ہے جس کی صفت یہ ہے، اس کتاب کی خوبی یہ ہے لا ریب فیہ، اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں ہے. یہ شک کس بارے میں؟ کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے نہیں، صرف اللہ کی طرف سے ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ کتاب اپنی خبر دینے میں، اپنے واقعات بیان کرنے میں 100% سچی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. کتاب کے اندر جو کچھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے وہ حق ہے، وہ باطل نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. گوئے کہ کتاب منزل من اللہ ہونے میں، کتاب اپنے مفاہیم میں برحق ہونے میں لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو لا ریب بولا ہے. عربی زبان میں جب لام الف لا اور بعد میں ریب جیسے ہے، اس کے آخر میں اگر زبر آ جائے، جیسے یہاں پہ ہمارے سامنے ریب کے آخر میں زبر موجود ہے، یہ جو زبر ہے یہ اگر کسی بھی لا کے بعد اگر کسی حرف پہ یہ زبر آ جاتی تو اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ چیز سرے سے اس کا کوئی وجود نہیں ہے. جس طرح کہ ہم کہتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، لا الہ. اور جیسے ہم کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. وہ لا نبی بعدی، کوئی نبی نہیں آئے گا. تو اسی طرح لا ریب فیہ ہے کہ جس کا سرے سے کوئی وجود نہیں ہے شک کا اس کتاب کے اندر، یہ وہ عظیم کتاب ہے. یہ ہے اس کتاب کی پہلی صفت. اور پھر دوسری صفت بولی ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے، متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، کیا مطلب ہے؟ کیا کافروں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا ظالموں کے لیے ہدایت نہیں ہے؟ کیا گنہگاروں کے لیے کتاب ہدایت نہیں ہے؟ یہاں پہ اب ہدایت کا ایک دوسرا معنی سمجھ لیجئے. یاد رکھ لیجئے کہ ہدایت اللہ کی طرف سے ہونا، اس کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے توفیق مل جانا کسی اچھے کام کی، اور توفیق ہوتی ہے کسی اچھے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد مل جانا، اللہ کی طرف سے کسی چیز کی ہیلپ ہو جانا کسی کام کے کرنے میں، کسی کام کو پورا کرنے میں. یہ اس کو ہم اپنی زبان میں توفیق بولتے ہیں. اے اللہ مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ مجھے برے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اور ایک ہوتا ہے راستہ دکھانا، او بھائی یہ ادھر راستہ ہے، او بھائی ادھر راستہ ہے، او بھائی ادھر سے چلو، ادھر جاؤ، ادھر نہ جاؤ. راستہ دکھانے کے لیے یہ ہدایت سب کے لیے ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، کافروں کے لیے بھی ہے، مسلمانوں کے لیے، سب کو بتاتی ہے حق یہ ہے، باطل یہ ہے، صحیح یہ ہے، غلط یہ ہے. لیکن مدد کرتی ہے ان لوگوں کی جو متقی بنتے ہیں. اب یہاں پہ ذرا سمجھ لیجئے، تھوڑا سا معاملہ اور ہے، اس کو میں یہاں پہ سمجھانا چاہتا ہوں. وہ یہ ہے کہ انسان جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا، انسان کا رزق کتنا ہے، انسان نیک ہے یا بدبخت ہے، انسان کی عمر کتنی ہے، وہ سب کا سب اللہ نے پہلے اپنے ہاں لکھ کے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. یہ جنتی ہے، یہ جہنمی ہے، یہ نمازی ہے، یہ بے نمازی ہے، یہ رزق والا ہے، یہ بغیر رزق کے، اللہ کو سب کا پتہ ہے. اس کو جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا مسئلہ سمجھ لیجئے. ہم اس تقدیر کے معاملے میں بہت سی غلط فہمیوں میں ہیں یا غلط سمجھتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں اللہ نے میرے مقدر میں جب لکھا ہوگا تو میں نمازی بن جاؤں گا، اللہ نے میرے مقدر میں رزق لکھا ہی اتنا ہے،
اللہ نے مجھے بنایا ہی ایسا ہے، میرا مقدر ہی ایسا ہے، تو میں کیا کروں؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے، یاد رکھ لیں 2 الفاظ کہ انسان نے جو کرنا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو پہلے سے علم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، سورۃ انسان یا سورۃ دہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا اور ہم نے اس کو دیکھنے والا اور سننے والا بنا دیا۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ، ہم نے اس کو راستہ بتا دیا ہے، اما شاکرن و اما کفورا، اب اس کی مرضی ہے یہ شاکر بن جائے یا کافر بن جائے، یہ اس کی مرضی ہے، یہ شکر گزار بن جائے یا نجائز راستے پہ چل کے کافر بن جائے، یہ اس کی مرضی، ہم نے راستہ دکھا دیا۔ لیکن اس انسان نے راستہ اختیار کون سا کرنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے علم تھا۔ میں آپ کو یہ بات ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک مریض جو ہے پڑا ہوا ہے ہاسپٹل میں، کسی ایسی حالت میں ہے کہ ڈاکٹر آ کے لکھ کے دے دیتا ہے کہ اس مریض کے، اس پیشنٹ کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اور وہ مر جاتا ہے، تو کوئی انسان آ کے اس ڈاکٹر کو پکڑ لیتا ہے کہ چونکہ تو نے لکھا تھا اس لیے وہ مرا ہے، تو بات ایسے نہیں ہوگی، بلکہ ڈاکٹر نے حالات کا اندازہ لگا کے اس مریض کے بارے میں پہلے سے لکھ دیا تھا کہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے، لیکن مریض مرا اپنی بیماری کی وجہ سے۔ ایسے ہی یہ ڈاکٹر کا اندازہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کا اندازہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اللہ نے جس نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، اس اللہ نے اس کو سیدھا راستے کا بتا دیا، یہ ادھر جانا ہے، یہ ادھر جاتا راستہ، اب تیری مرضی ہے ادھر چل جا یا ادھر چل جا۔ لیکن اللہ کو پہلے سے علم تھا کہ اس نے چلنا غلط راستے پہ، اس نے چلنا الٹے راستے پہ ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کچھ پیکج بنا لیے، اتنی نمازیں، اتنی زکوٰۃ، اتنی صدقات، اتنے حج، اتنے عمرے، اتنی نمازیں، اتنے اچھے کام، اتنے اخلاق، نتیجہ جنت، اتنے قتل، اتنے زنا، اتنے برے کام، اتنے فلاں 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 فلاں، نتیجہ جہنم، یہ پیکج تم لے لو، یہ پیکج فلاں کے اوپر، یہ پیکج اس کو، یہ پیکج اس کو، یہ ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے انسان کو با اختیار بنایا ہے صحیح اور غلط کا۔ اب انسان نے صحیح چلنا ہے یا غلط چلنا ہے وہ اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ اگر ہم کہیں کہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا پہلے سے، تو ایسا ہے نہیں ہے۔ ایک ڈاکٹر حالات کا اندازہ لگا کے بتا دیتا ہے یہ اس کے بچنے کا کوئی امکان نہیں ہے اس کے مرنے سے پہلے، تو اللہ تعالیٰ اس انسان کو پیدا ہونے سے پہلے جانتا ہے کہ پیدا ہونے کے بعد اس نے راستے غلط پہ ہی چلنا ہے، صحیح راستے پہ نہیں چلنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے اس کا نام ہے تقدیر۔ انسان تقدیر کا سہارا لے کے تقدیر کو دلیل بنا کے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جی میرے مقدر میں ہی لکھا ہوا نہیں ہے نمازی، تو میں کیسے نماز پڑھوں؟ جی میرے مقدر میں ہی رزق نہیں لکھا ہوا تو میں کیا کروں؟ نہیں، یہ انسان کی محنت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ دنیا دار الاسباب ہے، یہاں ہر چیز سبب کے اینڈ پہ ایک رزلٹ نکلنا ہے، لیکن اللہ کا علم جو ہے اس کا نام تقدیر ہے، وہ اللہ کو پہلے سے علم ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو جو اختیار دیا ہے، میں یہاں پہ آ کے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے انسان کو اختیار کتنا دیا ہے، انسان کتنا مختار کل ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک بندہ آیا تو کہا کہ اللہ نے انسان کو کتنا اختیار دیا ہے؟ فرمایا ایک پاؤں اوپر اٹھا لو۔ اس نے ایک پاؤں اوپر اٹھایا، اب کہا دوسرا پاؤں اسے اٹھاؤ، تو اس نے کہا جی میں دوسرا پیسے کیسے اٹھاؤں، دوسرا میں کیسے اٹھاؤں؟ ایک پاؤں تو میں نے اوپر اٹھا لیا، اب دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ دوسرا کیسے اٹھاؤں؟ نہیں اٹھا سکتا ہوں۔ تو اللہ نے انسان کو پہلا قدم اٹھانے کا حکم دیا ہے، دوسرا قدم اللہ ہی اٹھواتا ہے، نیکی میں یا برائی میں پہلا قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے، دوسرا قدم وہ اللہ تعالیٰ اٹھواتا ہے۔ جب انسان محنت کرتا ہے کسی صحیح راستے میں، کوشش کرتا ہے، اس کو نہیں پا سکا تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے اس کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ کوئی انسان برائی کی طرف کوشش کرتا ہے، برائی نہیں کر سکا لیکن کوشش کی ہے، تو پھر بھی اس کا گناہ اسے مل رہا ہوتا ہے۔
تو انسان جب نیکی کرتا ہے، پہلا قدم اٹھاتا ہے، دوسرے قدم کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ بات آ گئی متقین پہ، توفیق۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلا قدم ہم اٹھائیں گے، اللہ دوسرا قدم تو ہم سے اٹھوا دے۔ انسان نماز پڑھتا ہے اللہ کی رحمت سے، جنت میں جائے گا اللہ کی رحمت سے، نیک عمل کرتا ہے اللہ کی رحمت سے، خود کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ جو رحمت ہے وہ ہے وہ توفیق، وہ اس کے بارے میں فرمایا ھدی للمتقین۔ یہ قرآن مجید ہدایت ہے، توفیق ہے، رحمت ہے متقین کے لیے۔ ان متقین کو یہ توفیق بنتا ہے، لیکن پہلے تقوی متقی بننا پڑے گا۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کا سادہ سا مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے بچنا، سادہ سا مفہوم، جو گناہ سے بچ جائیں آپ متقی بن جائیں گے۔ اس کا معنی ہے گناہ سے بچنا، یعنی جو لوگ گناہ سے بچتے ہیں، نیک عمل کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اس قرآن کے ذریعے ان کی مدد کرتا ہے، ان کو نیک کاموں میں اور بڑھا دیتا ہے۔ جو انسان گناہ سے بچتے ہیں، جو لوگ متقی بنتے ہیں، ان لوگوں کے لیے قرآن مجید ہدایت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کی توفیق دیتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے۔ باقی یہ قرآن مجید بمعنی راستہ دکھانے میں، باقی یہ قرآن مجید بمعنی معلومات دینے میں، یہ کافر کے لیے بھی ہدایت ہی، یہ کافروں کو بھی راستہ بتاتا ہے، یہ یہاں جانا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، سب کو راستہ بتاتا ہے۔ لیکن یہ کتاب جو ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہے، یہ ہدایت بمعنی توفیق ان لوگوں کے لیے ہے جو متقی بنتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے جب متقی کا لفظ بتایا تو پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ متقی کون لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، جو متقین کے لیے ہدایت ہے۔ وہ کون ہے متقین؟ اب ان کی صفات شروع ہوتی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان کی صفات بیان کرتا ہے۔ متقین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ متقین وہ لوگ ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب پہ ایمان لانا کیا مطلب ہے غیب پہ ایمان لانا؟ یعنی وہ چیزیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، جن کو ہم نہیں دیکھ پا رہے ہیں، جسے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، ہم ایمان لاتے ہیں کہ وہ برحق ہے۔ ہم نے جنت نہیں دیکھی ہے، ہم نے جہنم نہیں دیکھی، ہم نے اللہ کی ذات کو نہیں دیکھا، ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہم نے عذاب قبر کو نہیں دیکھا، ہم نے آخرت کے مناظر کو نہیں دیکھا، قیامت کے دن کو نہیں دیکھا۔ ان تمام چیزوں کو بغیر کسی شک کے مانتے ہیں کہ جو میرے اللہ نے بتایا ہے، جو میرے نبی نے مجھے بتایا ہے، وہ برحق ہے۔ یہ ہے معنی الذین یؤمنون بالغیب۔ اور یہ اللہ تعالیٰ وضاحت کس کی کر رہا ہے؟ متقی۔ کون لوگ ہیں متقی؟ کنہیں متقی کہا جاتا ہے؟ کن کی صفات ہیں؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ یہ پہلی صفت ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سب چیزوں کو ہم آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، ہم ایمان لاتے ہیں اس غیب پہ۔ یہ ہے پہلی صفت متقین کی۔ دوسری صفت وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، یاد رکھ لیں جس کو ہم نماز پڑھتے ہیں نا، عربی میں اس کو صلاۃ بولتے ہیں۔ صلی، یصلی، یصلون، صلاۃ یہ بولا جاتا ہے۔ اور عربی میں بولتے ہیں یصلون، وہ نماز پڑھتے ہیں، یصلی وہ نماز پڑھتا ہے، تصلی تو نماز پڑھتا ہے، اصلی میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا آرڈر، حکم نہیں دیا، بلکہ اللہ نے فرمایا ہے اقیم الصلاۃ، یقیمون الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا،
بلکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا. فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. متقین لوگوں کی دوسری صفت یہ ہے کہ نماز وہ بھی پڑھتا ہے، نوٹ کریں اس بات کو، نماز وہ بھی پڑھتا ہے جو ایک پڑھ کے چار چھوڑ دیتا ہے، وہ بھی نماز پڑھتا ہے. جو چار پڑھ کے ایک چھوڑ دیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے. اور جو 2 منٹ میں 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے. اور جو 4 منٹوں کے اندر جو ہے وہ 4 رکعتیں پڑھ لیتا ہے وہ بھی نماز پڑھتا ہے. لیکن نماز کو قائم نہیں کرتا. نماز قائم وہ کرتا ہے جو نماز کو اس نبی کے صحیح طریقے کے مطابق نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے خالص، اور پھر اس کے اوپر ہمیشگی کرتا ہے. 5 نمازیں 5 ٹائموں پہ پوری صحیح طرح پڑھتا ہے، اسے کہا جاتا ہے یہ نماز قائم کرتا ہے. نماز پڑھنے کا اللہ نے حکم نہیں دیا، بلکہ نماز کے قائم کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے. بلکہ فرمایا اقیم الصلاۃ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے. تو متقین کی دوسری صفت ہے وہ نماز کو قائم کرتے ہیں. اور متقین کی تیسری صفت ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ہم نے انہیں رزق دیا ہے، مما یعنی اس میں سے جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے، وہ تھوڑا ہے، وہ زیادہ ہے، وہ کم ہے، وہ زیادہ ہے، جتنا بھی ہے اس میں سے تھوڑا سا بھی دیتے ہیں یا زیادہ بھی دیتے ہیں، اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ ہے متقین. یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوانٹٹی نہیں دیکھی جاتی، تعداد نہیں دیکھی جاتی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی کوالٹی کتنی بہتر ہے، اس کے اندر اخلاص کتنا موجود ہے. سورۃ ملک کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا لیبلوکم ایکم اکثر عملا کہ اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ تمہیں دیکھا جا سکے تم میں سے اچھے اعمال کون کر سکتا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تاکہ دیکھا جائے تم میں سے زیادہ اعمال کون کرتا ہے. نہیں، ایک انسان جو ہے وہ لاکھوں اربوں خرچ کر رہا ہے لیکن ریاکاری ہے، دوسروں کے اوپر احسان جتانا مقصد ہے، یہ کوئی اجر نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان تھوڑا سا دیتا ہے، بہت تھوڑا سا، معمولی سا، لیکن اخلاص موجود ہے، اللہ کی رضا مقصود ہے، کسی کے اوپر احسان کرنا مقصود نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی نہ جانے بڑھا چڑھا کے کتنا جو ہے وہ بڑھا دیتے ہیں. تو یہاں اللہ نے فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. یہ ہے متقین کی صفت. اور پھر فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، متقین وہ لوگ ہیں کہ اے نبی جو کچھ آپ کی طرف نازل کیا گیا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نازل کیا گیا وہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے. سورۃ النجم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نبی اپنے خواہش سے نہیں بولتا، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، ان کی طرف وحی کی جاتی ہے. تو اللہ کی طرف سے وحی ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی صورت میں ہم تک پہنچائی ہیں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الا انی اوتیت القرآن ومثلہ معہ، وہ لوگوں اللہ کا قرآن بھی مجھے دیا گیا ہے اور اس طرح کی حدیث بھی مجھے دی گئی ہے. وہ حدیث جو اللہ نے نازل کی ہے، وہ قرآن جو اللہ نے نازل کر رہا ہے، اس پہ وہ ایمان لاتے ہیں، یہ ہے متقین. وما انزل من قبلک، اور جو کچھ آپ سے پہلے نازل ہوا، پہلے انبیاء علیہ السلام پہ جو نازل ہوا، جو آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، سب کو مانتے ہیں، سب نبیوں پہ ایمان لاتے ہیں، ان کی کتابوں کو مانتے ہیں. ان سب پہ ایمان لانا، کسی نبی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا ہے.
فرمایا یہ ہیں وہ متقی وما انزل من قبلک، اور ایک چیز وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر دیا، متقی وہ لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں۔ اس لیے کہ جب انسان کو یہ ہو جائے کہ میں اب رب سے ڈرتا ہوں، ایک نہ ایک دن اس رب کے سامنے جا کے کھڑا ہونا ہے آخرت میں، تو وہ انسان کے تقوی کی جڑ ہے۔ رأس الحکمت مخافت اللہ، دانائی کی جڑ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر ہے۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، اللہ نے اس کے لیے دوہری جنتیں رکھی ہیں۔ اس آخرت پہ یقین رکھنے والے، فرمایا کہ یہ ہیں متقین۔ متقین کی صفتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں 5 آیات میں بیان کی۔ فرمایا ان لوگوں کے بارے میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک علی ھدی من ربہم، خبردار یہی ہیں وہ لوگ جو اصل ہدایت پہ ہے رب پہ۔ سورۃ فاتحہ میں بولا تھا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ اللہ نے سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات میں بتا دیا یہ قرآن مجید ہدایت ہے متقین کے لیے۔ متقین وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو نبی کی بات کو مانتے ہیں، جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں، جو پہلے لوگوں کو انبیاء کو مانتے ہیں۔ فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی ہیں وہ لوگ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہے۔ علی ھدی من ربہم، یہ ہیں وہ لوگ جنہیں ان کے رب نے ہدایت پہ چلا دیا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وَأُولَئِكَ، اور یہی ہیں وہ لوگ ہم المفلحون، کامیاب ہونے والے۔ یہ ہے وہ کامیاب ہونے والے لوگ جنہیں کامیابی ملنی ہے، جنہیں اصل کامیاب ہونا ہے۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صفات بیان کر دی ہیں۔ تو یاد رکھ لے سورۃ بقرہ جس کا ہم نے آغاز فرمایا ہے، اس سورت کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس کلام قرآن مجید کا سب سے پہلے چیلنج بیان کیا، پھر متقین کی کچھ صفات بیان کی ہیں، اور پھر ان متقین کے کامیاب ہونے کا اعلان فرمایا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ لوگ ہدایت پر ہیں، اصل کامیابی یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں مفلحین ہیں، کامیاب ہونے والے ہیں۔ اب یہاں پہ کچھ گرامر کے ایسے اصول ہیں، ایسے انداز ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون میں اتنی بڑی تاکید سے ذکر کیا ہے کہ صرف یہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور یہ وہ آپ کامیابی کے آخری درجے پہ ہیں، یہ ہے کامیاب ہونے والے لوگ۔ ان کے علاوہ کوئی اور کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جو کامیابی چاہتا ہے دنیا میں آخرت میں، جو صراط مستقیم کے اوپر ہدایت چاہتا ہے، جو صراط مستقیم پہ چلنا چاہتا ہے، اسے متقی بننا پڑے گا، اسے لا ریب پہ ایمان لانا پڑے گا، اسے یؤمنون بالغیب ہونا پڑے گا، اسے یقیمون الصلاۃ ہونا پڑے گا، اسے جو ہے وہ مما رزقناہم ینفقون کی صفت پیدا کرنی ہوگی، اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا ہونا ہوگا، اسے آخرت پہ یقین رکھنے والا ہوگا، پھر نتیجتاً رب کی طرف سے انعام ہوگا۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔